گڑھی خدا بخش میں ایک مریم نواز کی گردن سے جو بیماری اور ان کے دماغ تک جا چکی ہے، ایک فرسٹریشن، ایک بیچارگی اور ایک پریشانی اور ایک رونا دھونا جو اس نے مچایا ہوا ہے اقتدار کی بھوک کے اندر. کچھ سوالات اور کچھ چیزیں انہوں نے پیش کی قوم کی خدمت میں ایز یوزول جھوٹ اور فریب کے ساتھ. ان کا جواب دینا ضروری تھا. مریم نے کہا، مریم سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے، کس کے تحت تمہیں لیڈر مان لیں، تم نے کیا جد و جہد کی ہے، کیا تم نے کبھی ٹوسٹ کے اوپر مکھن لگایا، کیا تم نے کوئی جد و جہد کی، کوئی جمہوریت کے لیے کام کیا. یہ کون سی میرٹ ہے جس کے اندر 70 سال کے لوگ، 65 سال کی عمر کے لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے غلاموں کی طرح کھڑے میں. مطلب انسان کی اپنی بھی کوئی شناخت ہوتی ہے، چھوٹی بڑی شناخت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن شناخت تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے. لیکن یہ ملازمین کا جو ٹولہ ہے اور کنیزوں کے ساتھ ایک پریٹینشیس عورت لیڈر بننے کی کوشش کر رہی ہے. اپوزٹ لیڈر ان کا چچا ہے، استعفے وہ مانگ رہی ہیں. بھائی استعفے تم مانگو، چچا مانگے، استعفے تو دو نا. اگر بلائیں گے تو آؤ گے. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تو ایک تو یہ کہ میرٹ کدھر کھڑی ہے، لوگ اس کو کس طرح لیڈر ماننا چاہتے ہیں، لیڈر بنانا چاہتے ہیں، اور جو لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کے ان کا کیا کنسرن ہے، کیا قصور ہے، یا وہ پیدا ہی غلام ہوئے تھے اور ملازم ہیں اور ملازم ہی رہیں گے اور آگے بھی دنیا سے بھی ملازمت کرتے ہوئے نکل جائیں گے. پھر کا الیکشن چوری ہو گئے، 2.5 سال بعد الیکشن چوری کی بات آئی تو بھائی ثبوت دو الیکشن چوری ہونے کے. الیکشن رگ ہوئے تو اس کی ثبوت دو. الیکشن کمیشن کیوں نہیں گئے، ٹریبونلز میں کیوں نہیں گئے، کورٹوں میں کیوں نہیں گئے. 13 اور 18 کا کمپیریزن کریں تو آپ کے سامنے ہے پٹیشنز. جو پٹیشن 40 لگی آج 18 کے الیکشن میں، اس میں 20 تو پی ٹی آئی کی ہے، اور اس سے پہلے 140 لگی. تو کمپیریزن تو آپ کے سامنے ہے. تو یہ اچانک سے 2.5 سال میں ایسا کیا ہوا ہے، کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. تیسری چیز یہ کہ آپ پیناما کے اندر مریم نواز، مریم صفدر، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، بینیفیشری اونر تھی. ان کا جواب آج تک آپ نے نہیں دیا. اور آپ بھری پھر رہی ہیں ایک ساہوکار شریف زادے فرشتے جو سیاست کرنے آ گئے ہیں. ایک تو اس کا جواب، اور میں پھر یاد دلاؤں گا کہ استعفے کب دے رہے ہیں. مہینوں گزر گئے، سال یا بتا دیں کون سے سال میں استعفے آئیں گے. پھر کہا، فرمایا کہ جی سیکشن کے اندر فوجی اپنی جانیں قربان کرتے ہوئے سوچ رہے ہوں گے ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی، وہ گھر میں روٹی کیسے کھلائیں گے. تو بے شرمی کی حد. یاد دلاتا چلو قوم کو کہ یہ وہی سیکشن پہ فوجی کھڑے ہیں جو ہمارے محافظ ہیں اور انڈیا کے 8 مارتے اور 4 اپنے شہید کراتے ہیں اور گولیاں سینے پہ کھا رہے ہوتے ہیں. اور اسی وقت اسی دشمن ملک کا مودی آتا ہے، آپ کی گاڑی میں بیٹھتا ہے بغیر ویزا کے، آپ کے باپ کا ملک سمجھ کے، اور مریم کی بیٹی کی شادی اٹینڈ کرتا ہے. تو اس وقت سیکشن کے فوجی جوان کیا سوچ رہے ہوں گے، اس کا جواب پاکستانیوں کو کب اور کون دے گا. پھر کہا کہ جی پاشا صاحب نے پاکستان کا کچرا جمع کر کے پی ٹی آئی بنائی. تو بتانا بھول گئی کہ گندی نالی کی غلاظت جنرل جیلانی اور ضیاء الحق نے پسند کی نواز شریف کے روپ میں. اور بے شرمی اور بے حیائی یہ تھی کہ گندی نالی سے تو اٹھایا لیکن 25 لاکھ روپے کی رقم بھی لے آئی جائے بنانے کے لیے. یہ دھوکے باز آج بڑی بڑی جمہوری باتیں کر رہے ہیں. یہ بھی تو بتائیں کہ ان کا باپ کا، ان کا سیاسی ماضی کیا ہے. پھر کہا مشرف کے لیے پاکستان کے دروازے بند ہو چکے ہیں. بالکل بند ہو چکے ہوں گے. تو مشرف گیا کس کے زمانے میں تھا؟ نواز شریف کے زمانے میں، نواز شریف کی گورنمنٹ میں. اگر مشرف کے لیے دروازے بند ہو چکے ہیں، نواز شریف کے لیے بھی دروازے پاکستان کے بند ہو چکے ہیں اس مفرور بھگوڑے کے. کہا سلام ہے ان ججز کو جنہوں نے مشرف کو سزا دی. بالکل سلام ہے. تو کیا سلام ان کورٹس کو نہیں ہے جیسے تمہارے باپ نواز شریف کو مفرور کنوکٹڈ چور اشتہاری کا تمہیں کنوکٹ کیا، تمہیں ڈسکوالیفائی کیا، تمہارے پورے خاندان کو مفرور قرار دیا اور تم پاکستان سے بھاگے ہوئے ہو مفروری کے اندر. چاہے وہ تمہارا باپ نواز ہو، چاہے تمہارا سمدھی اسحاق ڈار ہو، چاہے علی ڈار ہو، اسحاق ڈار کا بیٹا، یا علی عمران ہو داماد شہباز شریف کا، یا حمزہ حسن حسین ہو،
سلمان شہباز ہو, یہ سارے خاندان کے لوگ پاکستان میں دودھ کی نہریں بہا کر ان کوٹوں سے ہی بھاگے ہوئے ہیں نا. یہ بھی تو بتاؤ, یہ بتانا بھول گئی تم؟ تو تمہیں یاد دلاتے رہیں گے. جو تمہاری گردن ہلتی ہے, جس کا پریشانی تمہارے دماغ کو چلی گئی ہے, اس کا علاج جو بچپن میں نہیں ہوا وہ اب جیلوں میں ہوگا. اس کے بعد کہا کہ عمران خان صاحب فوج کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں. فوج کے پیچھے چھپ جاتے ہیں؟ فوج ہر ڈیموکریٹک الیکٹڈ پارٹی کے ساتھ ہے, چاہے وہ کسی کی بھی ہو. تو آپ یہ بتائیں کہ آج ان کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں, کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ ان کو تو اپوائنٹ آپ نے خود کیا تھا چیف آف آرمی اسٹاف, ان کو تو آپ نے ایکسٹینشن خود دی تھی. تو پھر آج آپ کو تکلیف کس چیز کی ہو گئی ہے؟ جب آپ کے رشتہ دار اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے تو اعتراض نہیں کیا, کیونکہ نہ فوج کا جمہوریت میں اور گورنمنٹ میں کوئی کام ہے, نہ گورنمنٹ کا فوج کے ساتھ ان کے عام دنوں کے معاملات میں کوئی کام ہے پیشہ ورانہ. یہ بھی آپ بتانا بھول گئی. پھر فرمایا کہ سی او ڈی میں جب میری محترمہ شہید سے ملاقات ہوئی تو میں ان کی فیملی ممبر بن گئی پیپلز پارٹی کی. بے شرمی کی کوئی حد ہوتی ہے. سی او ڈی میں بھی تم لوگوں نے, نواز شریف نے پیپلز پارٹی کی پیڑ پہ چھرا گھوپا, دھوکہ دیا, فریب کیا, الیکشن بائیکاٹ کر کر پتلی گلی سے نکل گئے اور الیکشن لڑنے آ گئے, کیونکہ اقتدار کا جو ہوس ہے وہ اس وقت بھی ختم نہیں ہوئی. اور وہ محترمہ شہید جس کی قبرستان میں تم کل بیٹھی تھی بے شرمی کے ساتھ, تمہیں شرم نہیں آئی جب تمہارے باپ نے, نواز شریف نے, اس کی کیریکٹر اساسینیشن کی, کردار کشی کی, جہازوں سے ان کی اور ان کی والدہ کے لیے باتیں کی. تم نے کہا کہ تمہارا بھی کمپیرزن بی بی کے ساتھ ہے. بی بی شہید آکسفورڈ کی پڑھی بھی تھی, نیچرل عورت تھی, دلیر عورت تھی, ڈیموکریسی کے لیے کام کیا تھا. تم نالائق ہر کالج سے نکالی گئی, سفارشی, پٹینشس, سوائے کنیزوں کی واہ واہ کے علاوہ تمہیں آتا کیا ہے؟ تم نے کہا کہ کراچی میں میرے کمرے میں اٹیک ہوا, تمہیں اس وقت بھی شرم نہیں آئی کہ تم اس وقت بھی کہتی جس بیچارے شوہر نے وہ سخت ٹائم کاٹا اس کا نام لیتے ہوئے تمہیں شرم آئی؟ تم نے وہ بھی کریڈٹ اپنے کھاتے لیا اپنے باپ کی طرح. اس کے بعد آپ آ جائیں اکانومی کے اوپر. کل بڑی بڑی باتیں کی گئی. اکانومی میں بتانا بھول گئی تم کہ پاکستان کی سب سے بہترین ٹیکسٹائل پالیسی عمران خان کے اعتبار میں ہوئی. سیالکوٹ, فیصل آباد, گجرانوالہ میں پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ لیبر ملنا مشکل ہو گئی ہے, کیونکہ سب 24 گھنٹے راؤنڈ دا کلاک کام کر رہے ہیں. اسٹاک ایکسچینج کو آپ دیکھیں, سیمنٹ کو آپ دیکھیں, کار مینوفیکچرنگ کو آپ دیکھیں, بائکس کو آپ دیکھیں. نیشنل بینک نے 26 بلین کا فائدہ کیا 9 مہینے میں. ایک سیاسی لون نہیں, ایک سیاسی بھرتی نہیں. عارف عثمانی اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں عمران خان صاحب کی طرف سے. یہ سب چیزیں بتانا بھول گئی تم. اور آخر میں 2 چیزیں. زرداری صاحب نے بڑی زبردست بات کی, کیونکہ پلیئر تو وہی ہیں. انہوں نے کہا میں دودھ میں سے مکھی نکال لیتا ہوں, اور اسی طرح پی ڈی ایم کو مکھی کی طرح اٹھا کے دودھ سے باہر پھینکا اور اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کیا اور کہا جمہوریت جو ہے وہ سب سے بڑا ریونج ہے, اس کا مطلب کوئی استعفے نہیں آنے والے. تم تالیاں بجاؤ برسی کے اوپر جہاں دعا پڑھنی چاہیے, تم ناک رگڑو, تم پھول چڑھاؤ, تم زندہ باد کے نعرے لگاؤ پیپلز پارٹی کے. تمہاری زندگی میں اب یہی چیزیں رہ گئی ہیں. تمہارا جو خواب ہے وزیر اعظم ہاؤس کا اور تمہارے باپ کا جو مفرور ہے, جو بھاگا ہوا ہے, بھگوڑا ہے, جو اشتہاری ہے, وہ کبھی پورا نہیں ہونے والا انشاءاللہ. تو انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. تو ڈیموکریسی تو سسٹم کا چلنے کا نام ہے. اور کیوں کرے گی پیپلز پارٹی یہ کام جب سینٹ میں وہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی بننے جا رہی ہے, ان کا سینٹ میں اپوزیشن لیڈر آنے والا ہے, وہ تمہیں پلیٹ میں تمہیں اور تمہارے باپ کی چوریوں کے اوپر تمہارا ساتھ دیں گے. آخر میں مولانا صاحب پہ آ جائے, فضل الرحمان پہ. فضل الرحمان صاحب کو ماموں بناتے بناتے پہلے تو بڑے بنا رہے تھے, اب بچے بھی بنا رہے ہیں. بلاول صاحب خود چل کے گئے شیرپاؤ صاحب کے پاس, بینگل صاحب کے پاس, لیکن اس کو سمجھا ہی نہیں کہ اس کے پاس جا کے اس کو انوائٹ کرے.
زرداری صاحب نے اوپر سے انوائٹ کیا کہ آپ کو تو پتا ہے زرداری صاحب کو کھیلنا آتا ہے, اور اس کے بعد جب نہیں بلایا تو انہوں نے کرایہ بھی مانگا کہ 7 پوسٹنگیں کر دو میرے لوگوں کی, وہ بھی نہیں کی, اور آخر میں جب وہ بھی کچھ نہیں ہو سکا اور پی ڈی ایم پٹتی پٹ گئی تو آپ نے ایک مولوی اپنی پارٹی سے کھڑا کر کے کہا کہ ہم جنرلوں کی اور فوجیوں کی گردنیں اڑائیں گے اور ہم ان کو الٹا ٹانگیں گے. تمہارے باپ کا ملک ہے, تم جرت تو کر کے دکھاؤ. تم فوجیوں کی اور جنرلوں کی اور فوج کی باتیں کرتے ہو, تم ایک عام آدمی کے ساتھ کر کے دکھاؤ, تمہیں اسی طرح الٹا لٹکائیں گے چوک کے اوپر, تمہیں بتائیں گے کہ گورنمنٹ کی ریٹ کیا ہوتی ہے. یہ سب باتیں میں آپ کے توسط سے کرنا چاہتا تھا جو کل ایک جھوٹ, فریب, بےایمانی, مکاری, عیاری کے ساتھ اس گردن توڑ بیمار عورت مریم نواز نے کی. تو اس کا یہ جوابی چیزیں ہیں تاکہ قوم کو پتہ چل سکے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. سرائے عالمگیر اور کھاریاں کے وسیع و عریض گرینڈ سٹی میں پاکستان سیکٹر میں 3 اور 5 مرلہ کے رہائشی پلاٹس, اوورسیز سیکٹر میں 5 مرلہ سے 1 کینال تک کے رہائشی پلاٹس, محفوظ ترین رہن سہن لبرٹی کمرشل میں 6 مرلہ کے کمرشل پلاٹس آنے والے وقت کی بہترین انویسٹمنٹ ثابت ہوگی. تو آئیے اس بہترین موقع سے فائدہ بھی اٹھائیں. گرینڈ سٹی کھاریاں. مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں. SBM پرائیویٹ لمیٹڈ 0323 980 ٹیٹرا 9 0333 4618 740.